شاہنامہ اسلام۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ایک ذات باری کی، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا ہے ہمارے باپ دادوں کا، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 8 تاریخ ہے، 8واں روزہ، اور ابوالحسن حفیظ جالندھری کی شاہنامہ اسلام کے ساتھ ساتھ ہماری یہ 8ویں نشست بھی ہے۔ شاہنامہ اسلام اردو ادب کی ایک بے مثال نظم، ایک طویل رزمیہ نظم۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اہل عرب جنگ سے قبل رجس پڑھتے ہوئے میدان میں نکلتے تھے، جس سے خون میں حدت اور جذبات میں شدت پیدا ہوتی تھی، جس سے مرنے مارنے کا حوصلہ بیدار ہوتا تھا، جس سے اپنی زندگی کسی مقصد کے زیر نگی نظر آتی تھی، کسی آبجیکٹو کے تحت نظر آتی تھی۔ بالکل اسی طرح شاہنامہ اسلام وہ کلام ہے کہ جس پر انسانی کلام ہونا بہت حیرت کی بات معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ابوالحسن حفیظ جالندھری نے یہ لفظ نہیں لکھے، یہ جادوگری کی ہے، یہ ساحری کی ہے، ذہنوں اور دلوں کو مسخر کر لیا ہے۔ شاہنامہ اسلام تاریخ کے مختلف موڑ کاٹتا ہوا گزشتہ روز اس مقام پر پہنچا تھا کہ جہاں اہل قریش نے اپنے سردار عتبہ بن ربیعہ کو سرکار دو عالم کی خدمت میں بھیجا تھا کہ عتبہ تم اہل دانش ہو، اہل زبان ہو، اہل منطق ہو، تمہاری بات میں بڑا زور، بڑا اثر ہے، تم شاعر بھی ہو، کاہن بھی ہو، علم حیت پر بھی تمہاری نظر ہے، ستاروں کا بھی تھوڑا بہت علم جانتے ہو، اگر تم محمد سے بات کرو تو ممکن ہے کہ تم انہیں قائل کر لو، ممکن ہے کہ وہ تمہاری وجہ سے اپنی تعلیم سے باز آ جائیں، ممکن ہے کہ وہ لاجواب ہو کر تمہاری بات ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ عتبہ اسی پس منظر کے ساتھ سرکار دو عالم کی خدمت میں پہنچا، اور اس نے ہر وہ امکان جس کی وجہ سے دنیا میں کوئی انسان کوئی پیغام شروع کرتا ہے اس پر گفتگو شروع کی۔ اس نے ہر قسم کی تحریض دی، ترغیب دی، لالچ دیا، خدشے اور ڈراوے، ہر صورتحال سے کام لیا، مگر سرکار دو عالم نے ان سب کے جواب میں عتبہ کو سورہ حام میم کی آیات سنائی
یہ کیا کلام تھا. عتبہ انگشت بدنداں تھا. عتبہ حیرت زدہ تھا. عتبہ کو سکتا تھا. عتبہ ایک طلسمات میں تھا. عتبہ پریشان ہو کر، مضطرب ہو کر، بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر، تاب نہ لا کر اور یہ کہہ کر کہ بس بس اے محمد بس، کیونکہ سورہ حامیم میں جو عذاب کا ایک اعلان تھا، جو گناہ کی صورت میں، انکار کی صورت میں، وحدانیت سے انکار کی صورت میں جو وعید تھی اور جو زور بیان تھا، اس نے عتبہ جیسے دانشور کو، عتبہ جیسے شاعر کو، عتبہ جیسے شان و شوکت والے کو نہ صرف یہ کہ لرزہ برندام کر دیا، بلکہ اسے وہاں سے فوراً چلے جانے پر مجبور کر دیا. عتبہ بن ربیعہ وہاں سے اٹھ کر اپنی قوم میں آتا ہے اور کیا کہتا ہے. اس سے پہلے سرکار دو عالم کا جواب عتبہ بن ربیعہ کو کہا، میں تم کو ارشادات ربانی سناتا ہوں، ہدایت کے لیے آیات قرآنی سناتا ہوں. یہ فرما کر پڑھی حامیم کی آیات قرآنی. سنی عتبہ نے، سن کر ہو گیا غرقاب حیرانی. اٹھا چپ چاپ اپنے ساتھیوں کے روبرو آیا. کہا میں نے تو اس کو ساحر و کاہن نہیں پایا، وہ شاعر بھی نہیں، کچھ اور ہے طرز کلام اس کا. میں کہتا ہوں کہ لوہا مان لیں گے خاص و عام اس کا. نہ مال و جاہ کی خواہش، نہ ہے دھمکی کا ڈر اس کو. مناسب ہے کہ اب رہنے دو اس کے حال پر اس کو. اگر اس شخص کو اہل عرب نے مار ہی ڈالا، چلو چھٹی ہوئی آئی ہوئی کو موت نے ٹالا. اگر یہ غالب آیا ملک پر، آخر برا کیا ہے؟ تم اس کی قوم ہو، سب کے لیے اچھا ہی اچھا ہے. وہ بولے اور لیجئے، یہ بھی اب ہم کو ڈبوتا ہے. دل عتبہ پہ جادو چل گیا معلوم ہوتا ہے. غرض کوئی نہ کی پرواہ پرستاران باطل نے، رسول اللہ کو اب اور ایذائیں لگی ملنے. ابھی طالب کے ڈر سے قتل اگرچہ کر نہ سکتے تھے، مگر تضحیک اور تذلیل کرنے سے نہ تھکتے تھے. ابو جہل اور عقبہ کرتے تھے گستاخیاں ایسی کہ سن کر بھی جنہیں برداشت کر سکتا نہیں کوئی. شجاع نامور فرزند عبد المطلب حمزہ، وہ ام مصطفیٰ علی نسب والا حسب حمزہ. وہ حمزہ جس کو شاہ سواران عرب کہیے، جسے جانے عرب لکھیے، جسے شان عرب کہیے. اگرچہ اب بھی اپنے کفر کی حالت پہ قائم تھے، مگر فقر رسل کی دائمی الفت پہ قائم تھے. مشیت تھی کہ ان کے دم سے تقویت ملے حق کو، مٹے باطل سے شان ظاہری شوکت ملے حق کو. چلے آتے تھے ایک دن دشت سے وہ پشت توسن پر، شجاعت اور جلال ہاشمی تھا اپنے جوبن پر. سوئے خانہ چلے جاتے تھے، رستے میں یہ سن پایا بھتیجے کو میرے ابو جہل نے صدمہ ہے پہنچایا. یہ سن کر جوش خون سے روح میں غیظ و غضب دوڑا، پلٹ کر سوئے کعبہ ابن عبد المطلب دوڑا. وہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں میں گھر کے بیٹھا تھا، مسیلے اب رہا تھا، ہاتھیوں میں گھر کے بیٹھا تھا. کیا حمزہ نے نعرہ، او ابو جہل او خرے بزدل، محمد مصطفیٰ کے دین میں اب میں بھی ہوں شامل. سنا ہے میں نے تو میرے بھتیجے کو ستاتا ہے، ہمیشہ گالیاں دیتا ہے اور فتنے اٹھاتا ہے. اگر کچھ آن رکھتا ہے تو آ میرے مقابل ہو کہ تیری بد زبانی کا چکھا دوں کچھ مزہ تجھ کو. بلا لے ساتھیوں کو اور حمایت کرنے والوں کو، ذرا میں بھی تو دیکھوں ان کمینوں کو، رزالوں کو. یہ کہہ کر گھس پڑے حمزہ گروہ بد سگالہ میں، گریباں سے پکڑ کے کھینچ لائے اس کو میدان میں. کماتی ہاتھ میں وہ سر پہ نہ ہنجار کے ماری، گرا ابو جہل سر سے ہو گیا ناپاک خون جاری. سبھی دب کے کھڑے تھے، چھا گیا تھا ایک سناٹا، مگر حمزہ نے کھا کر رحم اس کا سر نہیں کاٹا. کہا اگر آج سے میرے بھتیجے کی طرف دیکھا، تیرے ناپاک چمڑے میں شتر کی لید بھر دوں گا. یہ کہہ کر چل دیے مشرک. بھلا کیا ٹوک سکتے تھے؟ کہیں روباہ بھی اس شیر نر کو روک سکتے تھے؟ ابو جہل اس لیے دبکا پڑا تھا فرش کے اوپر، مبادہ واپس آ کر قتل کر دے ام پیغمبر. یہاں سے جا کے حمزہ جلد تر ایمان لے آئے، بھتیجے کی محبت میں چچا نے مرتبے پائے. عمر ابن خطاب اس وقت تک ایمان لائے تھے، حجاب کفر میں تھے، دامن حق میں نہ آئے تھے. غیور و صاحب الرائے بہادر تیغ افغن تھے، مگر سچے نبی کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے. غریبوں حق پرستوں کو اذیت دیتے رہتے تھے، مسلمان ان کے ہاتھوں سے ہزاروں رنج سہتے تھے. جناب حضرت حمزہ بھی جب ایمان لے آئے، تزلزل پڑ گیا باطل میں، اہل مکہ گھبرائے، مسلمانوں کی روز افزوں ترقی سے لگے ڈرنے، نبی کو قتل کر دینے کی تجویزیں لگے کرنے. کوئی بولا غضب ہے، اپنی طاقت گھٹتی جاتی ہے کہ دنیا دین آبائی سے پیچھے ہٹتی جاتی ہے. یہی حالت رہی تو ایک دن ایسا بھی آئے گا، حبل کے واسطے کوئی چڑھاوا بھی نہ لائے گا.
کوئی بولا یہ مذہب پھیلنے سے رک نہیں سکتا، محمد زندہ ہے جب تک یہ جھگڑا چک نہیں سکتا۔ کہا ابو جہل نے دیکھو یہ نرمی کا نتیجہ ہے، پکارا ابو لہب میں کیا کروں میرا بھتیجا ہے۔ عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سرحد یہ اسلام کا لا کر۔ بدی کے غلغلے اس محفل حق پوش میں اٹھے، عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش میں اٹھے، چلے اس زندگی بخشے جہاں کے قتل کرنے کو، تمنائے مکاؤں لامکاں کے قتل کرنے کو۔ نعیم ایک مرد عاقل سے ہوئی مٹ بھیڑ رستے میں، وہ بولا آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں؟ کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیمبر کو کہ جس نے ڈال رکھا ہے مصیبت میں عرب بھر کو۔ وہ بولے تم کو گھر کا حال بھی معلوم ہے بھائی، کہ ہے اسلام کی حامی تمہاری اپنی ماں جائی، تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے، کہ بہنوئی تمہارا لا چکا اسلام مدت سے۔ یہ سن کر اور بھی غیظ و غضب طوفان پر آئے، عمر تلوار کھینچے اپنے بہنوئی کے گھر آئے۔ غضب ٹوٹا عمر دہلیز پر جس وقت چڑھتے تھے، وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے۔ عمر داخل ہوئے جب گھر کے اندر سخت غصے میں، سنی آہٹ تو فوراً چھپ گئے خباب پردے میں۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم سے کیا مطلب؟ کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہو جانتا ہوں سب۔ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوالے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے۔ بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری۔ کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جس کو تم نے ارشادات ربانی۔ بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے۔ یہ سن کر اور حیرت چھا گئی، منہ رہ گئے تکتے۔ اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں، اسی کے ساتھ آئی دولت ایمان ہاتھوں میں۔ کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری۔ خدائے واحد و قدوس کی ہیبت ہوئی طاری۔ وہ دل، وہ سخت دل جو آہن و فولاد کا دل تھا، مسلمانوں کے حق میں جو کسی جلاد کا دل تھا، شعاع نور نے اس دل کو یکسر موم کر ڈالا۔ ہوئی تسکین، بہ نکلا قدیمی کفر کا چھالا، اڑی کافور کی صورت سیاہی رنگ باطل کی، یکایک آج روشن ہو گئیں گہرائیاں دل کی۔ اسی عالم میں اٹھے جانب کوہ صفا دوڑے، نکل کر نر گئے شیطان سے جیسے پارسا دوڑے۔ رسول اللہ تھے اس دم مقیم خانہ ارقم، حضوری میں جناب حمزہ و ابو بکر تھے ہمدم، نحیف و ناتواں کچھ اور اہل اللہ بیٹھے تھے، خدا پر تکیہ تھا سرکار عالی جاہ بیٹھے تھے۔ عمر آئے مسلح، آ کے دروازے پہ دی دستک، اسی انداز میں تھے ہاتھ میں تلوار تھی اب تک۔ صحابہ نے جو ہی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، چمک تلوار کی آئی نظر، روئے عمر دیکھا۔ صحابہ کو ہوئی تشویش ان کے رنگ ظاہر سے، عمر کا دبدبا کچھ کم نہ تھا ایک فوج قاہر سے۔ رسول اللہ سے آ کر عرض کی ایک طرفہ سامہ ہے، عمر در پر کھڑے ہیں، ہاتھ میں شمشیر برہ ہے۔ کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا۔ رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا بلا لو دیکھ لیں کس دھن میں ہے ابن خطاب آیا۔ عمر داخل ہوئے گھر میں تو اٹھے حضرت والا، ہوا زورے سرے شاق توبہ پر قدے بالا۔ کہا چادر کا دامت کھینچ کر کیوں آئے عمر کیا ہے؟ چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے؟ عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی طاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ عمر رخصت ہوئے ایمان لا کر شہر کی جانب، چلے بے خوف ہو کر بانیان قہر کی جانب۔ وہاں وہ لوگ بیٹھے تھے عمر کے منتظر سارے، کسی کے قتل ہونے کی خبر کے منتظر سارے۔ عمر آ کر پکارا اے قریش، اے فہر کے بیٹو، سنو اے عقل کے اندھو، سنو تقدیر کے ہیٹو، یہ بت جھوٹے ہیں بے شک، پوجنا بے سود ہے سب کا،
خدا واحد ہے جو خالق ہے اور معبود ہے سب کا. کوئی جھٹلائے مجھ کو یا کرے میرا یقین کوئی, محمد ہے رسول اللہ اس میں شک نہیں کوئی. نہ ہوگا کچھ بھی حاصل مکر سے, حجت سے, ہیلے سے, فلاح دین و دنیا ہے محمد کے وسیلے سے. حقیقت کا تمہارے سامنے اظہار کرتا ہوں, میں توحید و رسالت کا بدل اقرار کرتا ہوں. کتاب اللہ پر, قرآن پر ایمان لایا ہوں, خدائے واحد و رحمان پر ایمان لایا ہوں. یہ سن کر زلزلہ سا آ گیا ایوان باطل میں, بہت صدمہ ہوا, دل کی امیدیں رہ گئیں دل میں. اٹھے سب تیش کھا کر پل پڑے اس مرد غازی پر, کیا ان بھیڑیوں نے حملہ اس شیر حجازی پر. مگر وہ مرد میدان وفا غالب رہا سب پر, خدا غالب ہوا نام خدا غالب رہا سب پر. عمر کی حق پسندی سے بڑھی اسلام کی شوکت, علل اعلان اب ہونے لگی تبلیغ کی خدمت. قریش اب ہو چکے تھے در حقیقت خون کے پیاسے, یہ باطل محو کرنا چاہتا تھا حق کو دنیا سے. ستم ایجاد تھے, لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے, کوئی جلات کیا کرتا جو یہ جلات کرتے تھے. زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے, غضب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے. جھلس کر سرخ ہو جاتی تھی جب چھاتی چٹانوں کی, ہم آغوشی ہوا کرتی تھی ان سے بے زبانوں کی. نشانے سجدے توحید تھا جن کی جبینوں پر, دھرے رہتے تھے پہروں سخت پتھر ان کے سینوں پر. جو ابراہیم کے پوتوں کو پھول اور باغ دیتے تھے, سلاخیں سرخ کر کے لوگ ان کو داغ دیتے تھے. مثال نوح جو انسان کے بیڑے تراتے تھے, انہیں یہ لوگ پہروں آب میں غوطے کھلاتے تھے. غلاموں تک نہ تھا محدود یہ لطف و کرم ان کا, کہ تھا ہر بندے توحید پر ظلم و ستم ان کا. ابو بکر و عمر عثمان علی تک کو ستاتے تھے, ابو ذر پر زبیر و سعد پر 100 ظلم ڈھاتے تھے. وہ مصعب, عبد الرحمن اور جعفر بن نبی طالب, وہ سب کے سب بہادر جو کہ تھے یکجان دو قالب. قیامت خیز ایذائیں غضب کے رنج سہتے تھے, تشدد منع تھا اس واسطے خاموش رہتے تھے. وطن کی سرزمی پھرنے لگی جب آسماں بن کر, ہوا دم گھونٹنے کے واسطے پھیلی دھواں بن کر. حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے, حبش کی سمت ہجرت کا ملا فرمان نبوت سے. مسلمانوں کی ایک تعداد نکلی بے وطن ہو کر, حبش یعنی نجاشی کی حکومت میں بنایا گھر. مگر اس امر کی جب اہل مکہ نے خبر پائی, تعاقب کے لیے فوراً سفارت ایک بھجوائی. مدبر امر ابن العاص جو تھے ان دنوں کافر, سفارت لے کے دربار نجاشی میں ہوئے حاضر. نجاشی کے حضور آ کر جھکے سب ظلم کے بانی, تحائف اور نظریں پیش کر کے عرض گزرانی کہ اے شاہ حبش یہ سلطنت قائم رہے دائم. ہمارے شہر سے بھاگ آئے ہیں کچھ قوم کے مجرم, حبش میں آ بسے ہیں ہر طرح آزاد پھرتے ہیں. مبلغ ایک نئے مذہب کے ہیں, دلشاد پھرتے ہیں, یہودی اور نصرانی مذاہب سے بھی جلتے ہیں. نیا ایک دین قائم کر لیا ہے جس پہ چلتے ہیں. پکڑ کر اس سفارت کے حوالے کیجئے ان کو, اسی خاطر ہم آئے ہیں ہمیں دے دیجئے ان کو. نجاشی کے مصاحب جو کہ سب کے سب تھے نصرانی, خلاف اہل دین ہر شخص نے تائید کی ٹھانی. یہ سازش کی ہم آہنگی نجاشی نے بری سمجھی, گلوئے عدل پر ایسی عدالت ایک چھری سمجھی. مسلمانوں کو بھی اس نے بلایا اور فرمایا کہ تم کو قید کرنے کے لیے یہ وفد ہے آیا, تمہارا جرم کیا ہے, قوم کیوں ناراض ہے تم سے, کسی کو قتل کر ڈالا کہ بگڑی کوئی شے تم سے, تمہارا دین کیا ہے, کیا وہ دنیا سے نرالا ہے جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ سب دینوں سے بالا ہے. جناب حضرت جعفر اٹھے تقریر کرنے کو, علل اعلان دین اللہ کی تفسیر کرنے کو. کہا اے بادشاہ ہم لوگ کافر اور جاہل تھے, ہم اس دار مشقت میں نکمے اور کاہل تھے, بہت بدکار تھے, بدھ پوچھتے مردار کھاتے تھے, غریبوں کو شریفوں کو ضعیفوں کو ستاتے تھے, یتیموں پر غلاموں لونڈیوں پر ظلم ڈھاتے تھے, پڑوسی زیر دستوں کو زبردستی دکھاتے تھے. یہ حالت تھی برادر کا برادر جان لیوا تھا, گناہوں کا سمندر ناؤ کا شیطان کھیوا تھا. وقیقہ کون سا باقی رہا تھا ڈوب جانے میں, سہارا کوئی بھی حاصل نہ تھا ہم کو زمانے میں. تکلف برطرف جاتے تھے ہم سیدھے جہنم میں, اسی اسنا میں ایک سچا نبی پیدا ہوا ہم میں.
نبی شہرا ہے ساری قوم میں جس کی امانت کا، کوئی منکر نہیں جس کی صداقت کا، دیانت کا۔ وہ آیا اور اس نے دعوت اسلام دی ہم کو، نکالا موت کے پنجے سے، بخشی زندگی ہم کو، ہمیں تلقین کی ان پتھروں کا پوجنا چھوڑو، زنا سے، جھوٹ سے، چوری سے، سرشوری سے منہ موڑو، ہمیں تلقین کی ایک دوسرے کے حق کو پہچانو، سبھی انسان ہو، انسانیت دکھلاؤ نادانو۔ ہمیں اس نے نماز و روزے کے ارکان سکھلائے، پسند آیا ہمیں یہ دین، ہم ایمان لے آئے۔ بس اتنی بات تھی جس پر ہوئے اہل وطن دشمن، ہمیں جی کھول کر دیتے رہے رنج و محن دشمن۔ ہمارا جرم یہ ہے بت پرستی چھوڑ دی ہم نے، ملی ہم کو اذیت اپنی بستی چھوڑ دی ہم نے۔ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں، یہاں حاضر ہیں ہم، اب آپ ہی انصاف فرمائیں۔ سچائی کا اثر ظاہر ہوا قلب نجاشی پر، وہ بولا کون سا برہان لایا ہے وہ پیغمبر۔ سنائی حضرت جعفر نے چند آیات قرآنی، نجاشی کے مقدر دل نے پائی جن سے تابانی، ہوا دل پر اثر، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، کہا لا ریب اللہ کی کتابیں ایک ہیں ساری، قسم اللہ کی اعجاز ہے انجیل و قرآن میں، اسی کے نطق کی آواز ہے انجیل و قرآن میں۔ کیا اب یوں مخاطب اہل مکہ کے سفیروں کو کہ جاؤ کہہ دو اپنے بھیجنے والے شریروں کو کہ جو مظلوم میرے دامن دولت میں آئے گا وہ خود جائے تو جائے، کوئی لے جانے نہ پائے گا۔ مسلمانوں سے بولا تم حبش کو اپنا گھر سمجھو، مجھے اپنا معین و ہم خیال و ہم نظر سمجھو، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم سب مسافر ہیں، خدا منزل ہے سب کی، حیف ہے ان پر جو کافر ہیں۔ شرارت اہل مکہ کی کسی صورت نہ کام آئی، سفارش بھی حبش سے یوں ہی بے نیل و مرام آئی۔ شریروں کو بڑی شرمندگی تھی اپنی ہیٹی کی، اکٹھے ہو کے پھر اہل ستم نے ایک کمیٹی کی، بنی ہاشم کے گھر سے ابو لہب بھی ساتھ شامل تھا کہ ہر ایذا دہی کے وقت اس کا ہاتھ شامل تھا۔ صلاح و مشورے کے بعد اب یہ بات طے پائی کہ ایک تحریر لکھوا کر در کعبہ پہ لٹکائی، لکھا یہ تھا تعلق قطع ہے اب آل ہاشم سے، نہ رکھیں آج کے دن سے وہ کوئی واسطہ ہم سے، رفاقت بیاہ شادی ناتا رشتہ دوستی الفت، مروت لین دین اور ملنا جلنا سب کا سب رخصت، تواضع گفتگو بے و شرع سب ترک کرتے ہیں، کوئی آ کر نہ پوچھے گا وہ جیتے ہیں کہ مرتے ہیں، ہمارے شہر میں ڈھونڈے نہ چیزیں کھانے پینے کی، نہیں پرواہ ہمیں اب ان کے مرنے اور جینے کی، ہمارے ان کے باہم کام دھندے بند ہیں سارے، قریش اس باہمی تحریر کے پابند ہیں سارے۔ ابو طالب لیے بیٹھے رہیں اپنے بھتیجے کو، مریں گے بھوکے پیاسے خود سمجھ لیں گے نتیجے کو، محمد جو ہمیں ہر بات میں گمراہ کہتا ہے، خدا کو ایک اور خود کو رسول اللہ کہتا ہے، ابو طالب اگر اس کو ہمارے ہاتھ میں دے دیں، جو اس کے ساتھ والے ہیں سب اس کے ساتھ میں دے دیں، ہم ان کو قتل کر ڈالیں تو پھر یہ عہد ٹوٹے گا، لہو ان کا دوبارہ نخل الفت بن کے پھوٹے گا۔ غرض یہ عہد لکھوا کر درے کعبہ پہ لٹکایا، ابو طالب کے پاس ایک ہاشمی فوراً خبر لایا۔ ابو طالب نے فرمایا عجب الٹا زمانہ ہے، یہ اچھی دوستی ہے، واہ کیا عمدہ بہانہ ہے، وہ صبح نور جس کے چہرے انور کی برکت سے کیا کرتے ہیں بارہ کی تمنا ابر رحمت سے، وہ دامن جو یتیموں کو پناہیں دینے والا ہے، جو اندھوں کو بصیرت کی نگاہیں دینے والا ہے، وہ جس نے اجڑی پجڑی آدمیت کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارا بے سہاروں کا سہارا ہے، وہی جو ابر رحمت بن کے بے جانوں کو جاں بخشے، چمن کو رنگ بخشے اور بلبل کو زباں بخشے، وہی جو نوع انسان کو غلامی سے رہائی دے، وہی جو پنجے مرگ دوامی سے رہائی دے، یہ انسان دام مرگ اس کے غلاموں پر بچھاتے ہیں، حرم کے طائروں کو شان سیادی دکھاتے ہیں، اسی کے باغ پر یہ برق شعلہ ریز ہوتی ہے، اسی کے بے زبانوں پر چھری اب تیز ہوتی ہے، وہ جس کا نام لینے سے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں، اسی کو قتل کر دینے کی اب ہوتی ہیں تدبیریں، کریں بیداد ہم پر اور ہم ہی سے داد بھی چاہیں، ہمارا قتل ہو اور ہم سے پھر امداد بھی چاہیں، ہمیں منظور ہے قطع تعلق اہل مکہ سے، نہیں ہم چاہتے رسم تملق اہل مکہ سے، یہ کہہ کر
آل عبد المطلب کو گھر میں بلوایا، کیا کنبہ اکٹھا اور سارا حال بتلایا۔ بنی ہاشم اگرچہ آج تک ایمان لائے تھے مگر اہل حمیت ہاشمی ماؤں کے جائے تھے، اکٹھے ہو گئے شیب ابی طالب میں آ کر۔ یہیں پر تھے رسول پاک و اہل بیت پیغمبر، فقط ایک ابو لہب سب سے الگ تھا، سب کا دشمن تھا، نہایت سنگ دل، بے رحم، بے ایمان و پر فن تھا۔ بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر ابو لہب کمبخت بہکاتا۔ پہاڑوں کا درا ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ وہ حمزہ کا شکار آہواں کے واسطے جانا، کبھی کچھ بھی نہ ملنا اور خالی ہاتھ آ جانا۔ وہ بچوں کا تڑپنا، ماہی بے آپ کی صورت، علی کے ضبط میں غصے کے پیچ و تاب کی صورت۔ عمر کا ہاتھ اکثر قبضہ شمشیر پر رکھنا، نبی کے حکم پر سر تکیہ تقدیر پر رکھنا، نبی کے حکم کی تعمیل کرنا اور چپ رہنا، غضب کو ضبط کرنا، قہر اپنی جان پر سہنا، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا۔ گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے، کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے۔ دکھائی شکل اس آغاز کے انجام نے ایک دن، چچا کو دی خبر اس مصدر الہام نے ایک دن، کہ دیمک کھا چکی ہے ظالموں کے عہد نامے کو، شکستہ کر دیا اللہ نے باطل کے خامے کو۔ ہے عبرت کا سبق اس انتباہ آسمانی میں، فقط نام خدا باقی ہے اس تحریر فانی میں۔ شاہنامہ اسلام شیب ابی طالب میں آ کر رکا ہوا ہے کہ جہاں 3 برس تک سرکار دو عالم اور آپ کے اصحاب نے سماجی مقاطعے کا مقابلہ کیا، ملنے جلنے پہ پابندی، رشتے شادی پر پابندی، غلہ پہنچنے پر پابندی، پانی پہنچنے پر پابندی، ضروریات زندگی پر پابندی، کسی سے بات کرنے پر پابندی۔ یہ ایک ایسا مقاطعہ تھا کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے، مگر اللہ جن کے ساتھ ہو، اللہ جنہیں صبر کی دولت سے نواز دے، اور اللہ جن کی آنکھوں میں حق کو اور جن کے دلوں میں حق کے نور کو روشن کر دے، وہ ایسے کسی مقاطعے سے، وہ ایسے کسی محاصرے سے، وہ ایسے کسی گھیراؤ سے، وہ ایسے کسی بائیکاٹ سے ہرگز بھی نہیں گھبراتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم اور آپ کے صحابہ نے یہ بات ثابت کر دی۔ اور سرکار دو عالم نے ایک روز ابو طالب کو یہ خبر دی کہ اے چچا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھا دی ہے کہ وہ عہد نامہ جو کعبے میں کفار نے لٹکایا تھا اسے دیمک کھا چکی ہے، اور یہ عبرت کا مقام ہے، انہیں جا کے بتائیے، اطلاع دیجئے کہ تمہارا باطل وہ عہد نامہ دیمک کی بھینٹ چڑھ چکا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ مقاطعہ ختم کر دیا جائے، اور اب تم اس مقاطعے کو ختم ہونے سے نہیں روک سکو گے۔ یہ کیسا کرشمہ تھا، یہ کیسا جادو تھا، یہ کیسا فیصلہ تھا، یہ کیسا اعلان تھا کہ تمام کے تمام ظلم و ستم کے باوجود سرکار دو عالم اور اصحاب کو کفار مکہ اعلائے کلمت الحق سے نہیں روک سکے ہیں۔ اور حفیظ جالندری کے لیے بھی دعا ہے ہم سب کی کہ کیسا نگاہوں کے سامنے نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، 1400 برس بعد بھی ایک ایک منظر، ایک ایک کردار، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ثانیہ، ایک ایک واقعہ، ایسا لگتا ہے کہ سارے کردار متحرک ہیں، زندہ ہیں، جیتے جاگتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل شاہنامہ اسلام کے ساتھ تاریخ کے ایک اگلے موڑ کا سفر کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔